بك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بصرہ کے گھرانے میں سن 97 ہجری کی ایک سرد اور تاریک رات ایک بچی پیدا ہوتی ہے. وہ گھر غریب لوگوں کا گھر ہے. اندھیرا چھایا ہوا تھا اور چراغ میں تیل تک نہیں تھا. اس بچی کی ماں نے اور بہنوں نے اس بچی کے ابا سے کہا کہ آپ کہیں اڑوس پڑوس میں جا کر تھوڑا سا تیل ہی مانگ کر لے آتے تاکہ ہم بچی کو نہلاتے کپڑے وغیرہ پہناتے. وہ صاحب خانہ بڑے خوددار تھے, کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے نہیں تھا, لیکن چونکہ مجبوری سخت تھی بادل ناخواستہ وہ اٹھے اور پڑوسی کے گھر کی طرف چل دیے. جب دروازے پر پہنچے تو پھر حمیت نے جوش مارا کہ یہ ہاتھ کسی کے آگے پھیلا کبھی نہیں, میں کیسے تیل مانگوں گا. نادم ہو کر الٹے قدم لوٹ آئے. اس بچی کی بہنوں نے یعنی اس کی بیٹیوں نے پوچھا ابا جان تیل لائے؟ فرمایا نہیں. پھر کہا ابا جان اگر پڑوسی کا دروازہ بند تھا تو دوسرے دروازے پر دستک دے لیتے. فرمایا کہ دوسرا دروازہ جو ہے اصل دروازہ وہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے. بڑے افسردہ اور پریشان تھے. اسی حالت میں سو گئے. سوئے کیا, قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرما رہے تھے کیا صرف چراغ کے لیے کوئی اتنا پریشان ہوتا ہے؟ اس پر وہ اور بھی نادم ہوئے اور سوچنے لگے کاش میں اپنی بیوی اور بچیوں کے اصرار پر کسی کے گھر سوال کی نیت سے نہ چلتا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس غلام سے بڑی لغزش ہو گئی, آپ خدا را معاف فرما دیجیے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری یہ بچی رات کے اندھیرے میں اس طرح آئی ہے جیسے رات کے بعد سورج نکلتا ہے. اس بچی کی روشنی دور دور تک پھیلے گی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخشے جائیں گے. بوڑھے باپ پر لرزہ طاری تھا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد جاری تھا. فرما رہے تھے والی بصرہ ہم پر روزانہ 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور ہر جمعرات کو 400 بار درود شریف بھیجتا ہے. آج بھی شب جمعہ تھی مگر اس نے یہ ہدیہ درود نہیں بھیجا ہے, لہذا اسے ہمارا پیغام پہنچا دو کہ وہ کفارے کے طور پر 400 درہم تمہیں دے دیں. صبح ہوئی تو وہ صاحب جو تھے سرکار کا پیغام جہاں فری لے کر والی بصرہ یعنی بصرے کے گورنر کے پاس پہنچے اور جیسے اس کو یہ پیغام سنایا والی بصرہ پر رقت طاری ہو گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رو کر کہا زہ نصیب کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گناہگار غلام کو یاد فرمایا. پھر دیوانہ وار ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتا ہوا رابعہ اس شخص کے قدموں میں گر پڑا اور رو کر کہنے لگا کہ آپ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نمائندے بن کر آئے ہیں. حضور میری ملکیت میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے قدموں میں حاضر ہے, آپ جتنا چاہیں جس قدر چاہیں اس میں سے لے جائیے. تو وہ بھی بڑے خوددار تھے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے صرف 400 درہم کا سرکار نے فرمایا تو 400 کے اوپر ایک بھی نہیں لوں گا. چنانچہ والی بصرہ نے 400 درہم ان کو پیش کیے اور وہ 400 درہم لے کر چل دیے. اس کے بعد والی بصرہ نے حکم دیا
کہ ابھی ابھی خوشی میں کہ سرکار نے مجھ گناہگار کو یاد فرمایا 10,000 درہم غریبوں میں تقسیم کر دو، اور 4 دن تک مسلسل خیرات کا سلسلہ جاری رکھو، کوئی سائل گھر سے خالی نہ جانے پائے۔ اس طرح اس نے خوب خیرات و حسنات میں حصہ لیا اور سخاوت۔ یہ شخص جو تھے، یہ بصرہ کے، ان کے گھر پر جو بچی پیدا ہوئی وہ بعد میں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ بڑی مشہور ولیہ، اور آپ نے درود شریف کی برکت بھی دیکھی کہ والی بصرہ روزانہ 100 درود شریف پڑھتا تھا، اور جمعرات کو رات میں 400 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا۔ تو سرکار نے اس کو پیغام بھیجا اور اس سے خدمت لی کہ 400 درہم میرے غلام کو دے دو، اور سرکار جس سے خدمت لے لیں ایمان سے وہ بڑا خوش نصیب ہے، جس کو حکم فرما دے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ مبارکباد دیتے ہو مجھے حج و زیارت کی، مبارکباد دیتے ہو مجھے حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا، میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ میں ابھی تک نتیجے پر نہیں پہنچا کہ حج کرنے والے کو مبارکباد دی جائے، اس کی تعزیت کی جائے۔ جنرلی تو مبارکباد ہی دی جاتی ہے، سب مبارک مبارک کرتے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، حج مبارک کے بورڈ لگاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، ایئرپورٹ پہ اتر کر جسے بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہے وہ فوٹو کھنچواتے ہیں۔ چڑھا دل لائٹیں چل رہی تھی جب ہم ایئرپورٹ پر آئے، تو جیسے کہ بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہو، بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہو، تو اب وہ مطلب انہیں فوٹو کھنچواتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ مطلب حج مبارک کے بورڈ لگاتے ہیں۔ بہرحال میرا جو ذہن ہے وہ بالکل یعنی کہ اس معاملے میں بہت عجیب سا ہے۔ میں جہاں مطلب یہ کہ ہمارے کتاب گھر میں ہوتا ہوں اکثر، تو وہاں بھی میں نے مطلب انہیں کہ خط لکھ دیا تھا کہ مہربانی کر کے کوئی لائٹنگ وغیرہ میرے لیے مت کرنا۔ حقیقت یہ کہ یہ مقامات جن کا سفر کیا جاتا ہے ایمان سے سراسر پرسوز اور پرگداز۔ ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور میرے آقا نعمت امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہجر و فراق میں ہی غالباً یہ فرما رہے شیخ، ہم تو ہیں آپ دل فگار، غم میں ہنسی ہے ناگوار۔ دل فگار میں دل زخمی، ہم تو ہیں آپ دل فگار، غم میں ہنسی ہے ناگوار، چھیڑ کے گل کو نو بہار، خون ہمیں رلائے کیوں۔ یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں۔ بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو چین کہو کیوں آئے۔ حسرت نو کا سانحہ سنتے ہی دل بگڑ گیا، ایسے مریض کو رضا مرگے جوان سنائی کیوں۔ یعنی مدینہ پاک سے واپسی جو ہے یہ تو دل پر خنجر چلانے والی ہوتی ہے کہ جو عشاق ہوتے ہیں وہ تو بے قرار ہو جاتے ہیں اور وہ روتے 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 مطلب ان کا برا حال ہو جاتا ہے جب وہ مدینے سے جدا ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ اب عشاق جو تھے وہ شاید مزاروں میں چلے گئے، پردوں میں چھپ گئے۔ اب تو لوگ آتے ہیں تو فوٹو کھنچواتے ہیں، حج مبارک کے بورڈ چڑھاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اظہار رنج و غم ہونا چاہیے کہ جیسے میں نے ابھی ایک شعر میں کسی کے تاثرات عرض کیے کہ مبارکباد دیتے ہو مجھے حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ کہ حج کیا ٹھیک ہے
لیکن مدینہ بھی تو مجھ سے چھوٹا. تو اللہ تعالی ہم سب کو غم مدینہ نصیب فرمائے. کہتے ہیں امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینہ پاک سے واپس ہوئے تو آپ کو استقبال کرنے والوں میں سے کسی نے پھول کا جب ہار ڈالا تو آپ اشک بار ہو گئے اور رو کر فرمایا پھول کیوں دیکھوں میری آنکھوں میں, پھول کیوں دیکھوں میری آنکھوں میں, پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشتے طیبہ کے خار پھرتے ہیں. یعنی میں ان پھولوں کو کیسے دیکھوں, ان کی رنگینیوں سے میرا دل کیسے بہلے گا, اس کی خوشبو سے میرا دماغ کیسے معطر ہوگا, جبکہ میری آنکھوں میں تو اس وقت مدینے کے کانٹوں کا تصور بندھا ہوا ہے, میری نگاہوں میں خار صحرائے مدینہ بسے ہوئے. تو واقعی یہ عاشقوں کا مزاج ہوتا ہے کہ جب وہ مدینے جاتے ہیں تب بھی روتے ہوئے اور آتے ہیں جب بھی تڑپتے ہوئے روتے ہوئے. جیسے کسی نے کہا مدینے پہنچے تو ساتھ آیا غم جدائی کا, مدینے پہنچے تو ساتھ آیا غم جدائی کا, کہ قریب 8 دن میں 15 دن میں واپس بھی ہونا پڑے گا. مدینے پہنچتے ہی جدائی کا غم بھی مسلط تھا. مدینے پہنچے تو ساتھ آیا غم جدائی کا, ہم اشک بار ہی پہنچے تھے اشک بار چلے, روتے ہوئے گئے تھے روتے ہوئے واپس آئے. تو واقعی مدینہ اس قدر سوز و گداز اپنے اندر رکھتا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں پتہ نہیں یہ غلط ہے یا صحیح ہے کہ کیا جنت میں کہ جہاں ہر نعمت ہے ایک سے ایک نعمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کیا وہاں سوز و گداس بھی ہوگا, سرکار کے عشق میں تڑپنے اور پھڑکنے کی لذت بھی وہاں نصیب ہوگی؟ یہ میں سوچتا ہوں اور اس کا جواب پتہ نہیں مجھے کون دے. ہر نعمت صحیح, لیکن جو عشق اور محبت کی تڑپ ہوتی ہے حقیقت ہے کہ اس کے آگے کوئی نعمت کیا مقابلہ کرے. تو اس پر کچھ الفاظ ذہن میں آئے اور ایک شعر بن گیا. جنت میں تیری رضواں, انہیں جنت کا جو محافظ ہے جو نگران ہے اس کا نام ہے رضواں, اور جہنم کا جو نگران ہے اس کا نام ہے مالک علیہ السلام. تو جنت یہ رضواں کی کہلاتی ہے. جنت میں تیری رضواں سوز و گداز بھی ہے, جنت میں تیری رضواں سوز و گداز بھی ہے عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ. کہ دیکھ ہمارا مدینہ جو ہے جس پر تیری 8 جنتیں قربان ہیں, اس کو تو دیکھ کہ ہمارا مدینہ جو ہے وہ سرکار کے عشق میں رلاتا ہے اور رونے کی لذت دلاتا ہے. کیا تیری جنت بھی سرکار کے عشق میں رلائے گی؟ کیا تیری جنت میں بھی سوز اور گداز اور کیف و مستی اس طرح کی ہے جو عشق رسول میں ہوا کرتی ہے؟ ایک سوال ہے جس کا جواب پتہ نہیں ہے یا نہیں, واللہ اعلم. تو بہرحال میرے پیارے سائیں بھائیوں, خدا کی قسم مدینے پاک جنت سے بڑھ کر ہے, اور اگر کوئی عشق کی آنکھ سے دیکھے تو حسین تر بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں اس کا ذرہ ذرہ رشک قمر ہے, رشک صد آفتاب ہے. میرے آقا امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پیزار شریف کے یعنی نالین شریف کے جو ذرے جھڑتے ہیں وہ تو چاند اور ستاروں کے بھی سر کے تاج بنتے ہیں. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. مولانا صلی اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ ایک جگہ فرمایا اگر قسمت سے میں ان کی گلی کی خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی کی خار ہو جاتا، غمے کونین کا سارا بکھیرا پاک ہو جاتا۔ گویا میں اگر انسان بننے کے بجائے مدینے کی خاک بنا ہوتا تو نہ فکر معاش، نہ روزی روزگار کی فکر، نہ کھانے پینے کی فکر، نہ گھر بار کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ ایمان کی حفاظت کی فکر، نہ قبر کے سوالات کی فکر، نہ عالم برزخ کی دہشت، نہ قیامت کی ہولناکی، نہ جہنم کا دھڑکا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ غمے کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا۔ اس پر سمجھو اسی کا اس میں خلاصہ بنتا ہے، آہ عطار بن گیا انسان، خاک کیوں نہ بنا مدینے کی۔ کاش عطار جو ہے وہ انسان بننے کے بجائے مدینے کی خاک بنتا، مدینے کی خاک اس کی مطلب نے خلقت بنتی، اسی مطلب وہی رہتا ہی انسان نہ بنتا۔ اے کاش، بہرحال ہمارے مقدر، ہماری تقدیر۔ تو میرا محترم اسلامی بھائیو، مدینے جانے والے جاتے اور بڑا سوز و گداز ہوتا۔ حضرت سیدنا جامی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے ضرور 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 سنا ہوگا۔ بڑے عاشق رسول، ایسے ویسے عاشق رسول کہ واقعی یہ نہیں کہ اپنی جگہ یہ گانا ہے روزگار سے۔ انہوں نے ایک فارسی قصیدہ لکھا، تنم فرسود جاں پارا ز ہجرا یا رسول اللہ، دلم پز مردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جسم جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے، میری جان اور میرا جسم جو ہے، میرا دل ہے، وہ آپ کے فراق اور آپ کی جدائی میں ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے، اور میرا دل جو ہے وہ گناہوں کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے۔ پھر عرض کیا، کیوں سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جہاں یا رسول اللہ۔ اے کاش اگر کبھی غریب خانے پر قدم رنجا فرمائیں، کبھی ادھر کو پھیرا آپ کا ہو جائے تو یا رسول اللہ نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کی نالے اقدس پر، آپ کے مبارک جوتے پر میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ کیوں سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری، کیوں سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جہاں یا رسول اللہ۔ کیوں بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارام، کن محروم جامیرا درا آ یا رسول اللہ۔ اس طرح کی آپ نے نعت لکھی اور مدینے پاک کی حاضری کا قصد کیا کہ مدینے پہنچیں گے اور یہ نعت شریف سرکار کو سنائیں گے۔ قافلہ جب مکہ پاک پہنچا تو امیر مکہ کے خواب میں سرکار تشریف لائے اور حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کا حلیہ بتا کر فرمایا کہ اس کو مدینے آنے سے روکو۔ وہ خواب سے بیدار ہوا، اس کو پابندی ڈال دی حضرت جامی پر کہ آپ مدینے نہیں جائیں گے، تو وہ چھپ کر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ پھر سرکار کی زیارت امیر مکہ کو ہوئی اور فرمایا روکو یہ آ رہا ہے۔ پھر امیر مکہ نے حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا اور جیل خانے میں بند کر دیا۔ تیسری بار سرکار کا دیدار ہوا اور فرمایا کہ یہ کوئی مجرم نہیں، یہ تو مجرم عشق ہے،
یہ کوئی چور اچکا نہیں جس کو تم نے مطلب بند کر دیا، یہ تو میرا عاشق ہے، میرا دیوانہ ہے، یہ مدینے آ کر مجھے نعت سنانا چاہتا ہے، اور یہ ایسا دیوانہ ہے، ایسا عاشق ہے کہ اگر اس نے نعت سنائی تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا اور مجھے اپنا دستے مبارک باہر نکالنا پڑے گا، اور اس طرح مطلب ہے کہ لوگوں میں کہ ہیجان ہو جائے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا اس کو روکو، گرفتاری کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال اس نے امیر مکہ نے حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر دیا۔ تو یہ اشاعت ہوتے تھے کہ جو مدینہ پاک کی حاضری کے لیے اس قدر بے قرار ہوتے تھے، اور سرکار بھی کس قدر ان پر شفقت فرماتے تھے کہ انہیں گھر بیٹھے گویا مدینہ دیا جاتا تھا۔ جبھی تو کسی نے کہا کہ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں، اور یہ حقیقت ہے۔ بہت سارے ایسے عشاق ہوتے ہوں گے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، یاد مدینہ سے ان کا دل مطلب داغ داغ رہتا ہوگا، اور سینہ مدینہ بنا رہتا ہوگا، اور مدینے کی یاد میں وہ تڑپتے روتے رہتے ہوں گے، اور مدینے کا لطف پاتے بھی رہتے ہوں گے۔ اور بے شمار ایسے لوگ بھی مدینے پاک میں دیکھے جاتے ہیں کہ جو مدینے میں رہ کر بھی مدینے میں نہیں ہوتے۔ خود مطلب یعنی کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایسے لوگ بد وقت دیکھیں نادان قسم کے جو مدینے میں جاتے ہیں لیکن وہ مدینے میں گویا ہوتے نہیں، ان کی حرکتیں، ان کی باتیں، ان کا انداز عجیب و غریب ہوتا ہے۔ تو مدینے میں انسان جائے اور خاص کر حاضری کے لیے جائے تو اس کو سراپا خشوع اور خضوع بن کر حاضر ہونا چاہیے، اور سراپا عشق و ادب کا نمونہ ہونا چاہیے۔ اگر رونا نہ ہے تو کم از کم رونے جیسی صورت ہی بنا لیں۔ لیکن وہ مدینہ شریف میں بھی لوگ اب حالات ایسے ہیں کہ لوگ بڑی بے ادبی کرتے ہیں، ایسی بے ادبی کرتے ہیں کہ واقعی سارے عالمی ریکارڈ وہ توڑ دیتے ہیں، بے ادبیوں کے سارے سابق کا ریکارڈ ختم کر دیتے ہیں۔ ایسی اب بے ادبیاں ہو رہی ہیں، بدقسمتی۔ لیکن بہرحال یہ کہ اب بھی ذوق اور محبت والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے ملے مدینہ شریف مسجد نبوی شریف میں، بڑی مجھے ان سے محبت ہوئی۔ وہ کہنے لگے میں تو بڑا گناہگار ہوں، میں حاضری کے لیے جب حاضر ہونے لگا تو پھر میری ہمت ہی نہیں پڑی، میں سنہری جالیوں کے پاس جا ہی نہیں پایا، بالکل میں گھبرا گیا، اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر میں نے صلاۃ والسلام ڈرتے ڈرتے عرض کیا، میں نے سوچا کہ میں اپنا یہ گندا اور کالا چہرہ سرکار کے دربار میں کیسے لے کر جاؤں گا، سرکار کو یہ گندا منہ کیسے دکھاؤں گا۔ تو میں کونے میں درود و سلام پڑھتا رہا، اور چپ کے میں مسجد نبوی سے باہر نکل آیا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا، لیکن وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میں نے کوئی غلط تو نہیں کیا۔ بہرحال یہ کہ اب عاشقوں کی تو باتیں ایسی ہوتی ہیں، اب اس کو غلط اس وقت تک تو یقیناً نہیں کہا جائے گا جبکہ بہوش و حواس کو شریعت کی خلاف ورزی نہ کرے، اور یہ کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا محمد یوسف بن اسماعیل نبانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہم عصر تھے، بڑے عاشق تھے اور بڑے دیوانے تھے، اور بڑا نورانی چہرہ بھی صاحب کا۔ یہ جب مدینے حاضر ہوتے تھے تو باب السلام کے بعد آ کر بیٹھ جاتے تھے، اندر نہیں جاتے تھے۔ کسی نے مطلب پوچھا، کوئی بزرگ تھے کہ آپ کا نام کیا ہے، کون ہے؟ جب دیکھا کہ نورانی چہرے والا شخص باب السلام پر بیٹھا رو رہا تو کشش ہوئی، پوچھا، انہوں نے نام بتانے سے اعراض کیا، تو اگلے نے اپنا نام بتایا، اور وہ اگلا جو تھا وہ بہت مشہور تھا۔ تو اب انہوں نے بھی جب دیکھا کہ یہ اتنی مشہور شخصیت مجھے پوچھ رہی ہے تو انہوں نے کہا آپ پوچھ رہے تھے، میں بھی بتا دیتا ہوں کہ مجھے یوسف بن اسماعیل کہتے ہیں۔ وہ اچھا آپ نبانی صاحب ہیں، تو آپ اندر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ رو رو کر فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں تو سرکار کا کتا ہوں، اور کتے کا کام دروازے پر پہرا دینا ہوتا ہے، کتا گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ کیا کم کرم ہے میرے آقا کا کہ مجھے دروازے تک بلا لیا ہے۔ تو یہ عاشقوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ بعض عاشقوں کا یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ وہ مدینہ پاک میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، یعنی وہ اتنے گھبراتے تھے اور خوف زدہ ہوتے تھے کہ ہمارے گندے پاؤں اور جہاں سرکار کے نقش قدم ہیں اس پر ہم کیسے رکھیں، مدینے میں نہیں جا سکتے۔ تو ان کا مدینہ شریف میں داخل نہ ہونا وہ بر بنا عشق رسول ہوتا تھا، ادب ہوتا تھا۔ تو اگر کوئی ادب کی وجہ سے مدینے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، وہ مدینے قریب جائے، اس کی ہچکیاں بن جائے، رو رو کر وہ نہ داخل ہو، تو ظاہر اس کو تو ملامت بھی نہیں کی جائے گی۔ اور جو نعوذ باللہ بغض و عداوت
کی وجہ سے نہ جائے، یا یہ سمجھتے ہوئے نہ جائے کہ جی مدینے میں کیا رکھا ہے، مدینے میں جانا کیا ضروری ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ نیت میں فرق ہے۔ انما الاعمال بالنیات کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بعض بزرگ ایسے ہوتے تھے کہ جب مدینے میں داخل ہو جاتے تھے روتے روتے ان کی جھجی بن جاتی تھی، اور پھر وہ الٹے قدم جب مدینے سے واپس ہوتے پورا مدینہ الٹے چل چل کے پھر وہ مدینے سے باہر نکلتے۔ اور سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کا عشق تو بڑا مشہور ہے۔ مدینہ شریف میں نہ کبھی وہ جوتی پہنتے تھے، نہ کبھی وہ سواری پر سوار ہوتے تھے، تو سائڈوں پر چلتے تھے، دیواروں کو چومتے تھے کہ شاید یہاں دستے مبارک لگاؤ، شاید وہاں دستے مبارک لگاؤ، ایسے عاشق۔ کبھی آپ نے مدینہ منورہ میں استنجا کیا ہی نہیں، کئی کئی روز تک سنا ہے کہ وہ کھاتے پیتے نہیں تھے تاکہ وہ استنجا کی حاجت نہ ہو، اور جب کبھی ضرور پیشی آ جاتی تو مدینہ پاک کے باہر احد شریف کی طرف نکل جاتے۔ احد، جبل احد جو ہے وہ مدینہ پاک سے باہر ہے، تو وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں مطلب حاجت سے آپ فارغ ہوتے اور جلدی پھر مدینہ شریف میں آ جاتے۔ آپ نے زندگی میں ایک حج فرض ادا کیا، ایک حج فرض تھا، وہ ہم نے ادا کر لیا، تو پھر وہ حج ادا کرنے کے بعد حج کے لیے جاتے ہی نہیں تھے، مدینہ چھوڑتے ہی نہیں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے سے باہر نکل کر موت واقع ہو جائے۔ مدینے میں موت کی بڑی تڑپ تھی، اور آخر کار جنت البقیع میں آپ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آپ جنت البقیع میں آرام فرما ہیں رحمت اللہ تعالی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی سرکار کی محبت اور سرکار کا عشق جو ہے اس میں بڑا سوز ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا کی قسم، دنیا کی کوئی دولت اس کے مقابلے پر کچھ بھی نہیں، اور ہم دولت مند جو پیسے والا ہوتا ہے ہم اس کو مالدار سمجھتے ہیں، حقیقت یہ کہ دونوں جہاں میں مالدار وہ ہے جو عاشق شہ ابرار ہے، سب سے بڑا مالدار کہ جس کو دولت عشق نصیب ہو گئی، وہ مالدار۔ اور یہ صحابہ کرام کا حصہ تھا، اولیاء کرام کا حصہ، عاشقوں کا حصہ۔ ہم دنیا کی محبت میں رات دن غرق رہنے والے، رات جب سوئیں تو نوٹوں کا حساب کرتے ہوئے سوئیں، اور جاگیں تو دھندے کی فکر لے کر اٹھیں، تو ہمیں کیا پتا کہ عشق کیا ہوتا ہے، سوز کیا ہوتا ہے؟ کوئی کیا بتائے کہ چیز کیا، یہ گداز عشق رسول ہے۔ کوئی کیا بتائے کہ چیز کیا، یہ گداز عشق رسول ہے۔ جو نیاہ و دل میں تو آگ ہے، جو نظر میں آئے تو پھول ہے۔ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، اسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ تو میرے پیارے صاحب بھائیوں، صحابہ کرام کو سرکار سے اس قدر محبت تھی، اس قدر والہانہ عشق تھا کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک بار کسم کی رنگی ہوئی چادر پہنی ہوئی، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اور انداز میں جو کچھ ناگواری سی تھی، انداز میں سرکار کے پوچھنے کے انداز میں ناگواری تھی۔ اب مثال کے طور پر کوئی داڑھی چھوٹی رکھے تو میں کہہ دوں یہ کیا ایسے کہہ دوں، تو وہ انداز میں آپ سمجھیں گے کہ ناگواری چھوٹی سے مطلب خوش نہیں، تو خیر آپ مجھ سے اتنی محبت نہیں کیا ایسے کہہ دوں، تو وہ انداز میں آپ سمجھیں گے کہ ناگواری چھوٹی سے مطلب خوش نہیں، تو خیر آپ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے، سرکار سے محبت کی جاتی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما تڑپ گئے، بے قرار ہو گئے، فوراً گھر پہنچے، اور بس ان کے ذہن میں یہ بات سما گئی کہ ہو نہ ہو یہ چادر سرکار کو ناپسند ہے اور اس کو ناگوار گزری سرکار کو،
یہ فوراً گھر آ، چولہا جل رہا تھا، آگ روشن دی، وہ چادر انہوں نے لی اور آگ میں ڈال کر جلا دی. پھر سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو معافی مانگتے ہوئے عرض کیا کہ حضور آپ کو وہ ناگوار تھی، اس لیے میں نے تو اس کو آگ میں ڈال دیا، جلا دیا. اب میرے جیسا کوئی غریب مسکین اور ان پڑھ آدمی کہہ دے کہ ٹی وی آلات لو ہے اور اس میں تم رات دن رسول اللہ کا دل دکھاتے ہو فلمیں ڈرامے دیکھ کر، تو اگر میں کہہ دوں گا اس خبیث کو پتھر مار کے توڑو، تم کہو گے اسراف ہے. اب صحابی زیادہ جانتے تھے اسراف کے مسئلے کو، آپ جانتے ہو. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں نے سنائی، ابو داؤد یہ سیاستہ میں تھے. تو بہرحال انہوں نے وہ چادر ڈال دی، یہ نہیں دیکھا کہ اسراف ہے، رسول اللہ کو ناپسند ہے، خلا ڈال دی سرکار کی بارگاہ سے. سرکار نے بھی ان کو مطلب ڈانٹا نہیں، توبہ بھی نہیں کرائی کہ تم نے اسراف کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ بھائی تم کم از کم عورتوں ہی کو دے دیتے کہ عورتوں کے لیے تو وہ جائز ہے. تو یہ مطلب دینے کہ ان کا عشق تھا، ان کا جذبہ تھا کہ انہوں نے چادر آگ میں ڈال دی. تو یہ ساری باتیں عشق پر ہوتی ہیں، محبت، اعلیٰ محبت پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کو سرکار سے بڑی محبت تھی اور بڑا پیار تھا کہ سرکار کی کوئی بات منہ سے نکلتی سرکار کے زبان مبارک سے اور وہ مطلب کر گزرتے تھے. اسی طرح کے اور اس سے بھی زیادہ دقت انگیز واقعہ، ایک بار سرکار مدینے پاک کی کسی گلی سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اونچا مکان بنا ہوا تھا جس پر ایک قبہ بھی بنا ہوا تھا، خوبصورت تھا مکان، تھا اونچا اور قبہ بنا ہوا تھا. تو سرکار نے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ فلاں انصاری صحابی جو ہیں ان کا مکان ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو سرکار یہ سن کر خاموش ہوئے. اب پھر کسی دن وہ انصاری بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رخ انور دوسری طرف پھیر لیا. وہ سمجھے کہ شاید میرا سلام سنا نہیں، توجہ مبارک نہیں، ادھر سے آ گیا. پھر سلام عرض کیا، پھر رخ پھیر لیا. اب تو جناب وہ تھر تھر کانپنے لگے اور بس وہ جان نکلنے لگی کہ سرکار ناراض ہو گئے. اب سبب بھی پتا نہیں کیوں ناراض ہوئے. تو پھر انہوں نے معلومات کی ساتھیوں میں کہ کیا بات ہے، کوئی ضرور مجھ سے زبردست بھول ہوئی ہے جو سرکار کو ناگوار گزرا ہے. اب میں کیا کروں اور کیا مسئلہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے ان کو بتایا کہ سرکار آج مدینے کی گلیوں میں نکلے تھے تو تمہارے مکان شریف کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا تھا یہ کیا ہے، تو ہم نے تمہارا نام لے دیا تھا اور ہم نے محسوس کیا کہ تمہارا مکان سرکار کو پسند نہیں آیا. تو جب یہ سنا تو ان انصاری کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی. اب نہیں ان کو اسراف کا مسئلہ ذہن میں رہا، نہیں تبذیر کا، سرکار کی ناپسندیدگی کا مسئلہ ذہن میں تھا. وہ جاتے ہی کدال اور فاوڑے اور جو ہاتھ میں لیا اور اس مکان کو توڑ تاڑ کے زمین برابر کر دی. جیسے یہاں کوئی مکان نہیں تھا سارا اٹھوا لیا، ملبہ بھی بالکل نام و نشان اپنے اس مکان کا مٹا دیا. اچھا، یہ حدیث بھی ابو داؤد شریف میں ہے. تو مکان مٹا دیا اور ایسے مطلب یعنی کہ وہ ڈرے ہوئے تھے کہ سرکار کی بارگاہ میں ضرورت بھی نہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے جو مکان ناپسند کیا تھا اس مکان کو میں نے توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا. بولے بھی اتنے سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے. پھر ایک بار سرکار اسی گلی سے گزرے، اسی جگہ سے گزرے تو پھر پوچھا کہ وہ مکان کہاں گیا، نظر نہیں آتا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ غلام انصاری جو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، جب ان کو پتا چلا کہ آپ کو وہ مکان پسند نہیں آیا تھا تو انہوں نے تو فوراً اس کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا تھا.
تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا اسراف کر دیا تم نے، کیا غضب کر دیا، اس کی مطلب کچھ مرمت ہی کر لیتے، اس کو بالکل ختم کر دیا، نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر تعمیر انسان پر وبال ہے، ہر تعمیر انسان پر وبال ہے، مگر وہ تعمیر جو سخت ضرورت اور مجبوری کی ہو. تو بہرحال یہ سرکار کی محبت اور عشق ہی ان صحابہ کرام پر اور ان کی رگ و ریشے میں ہدایت یہ بھی تھا کہ وہ سرکار کی ناپسند کو مطلب بالکل برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے، اور سرکار کے چہرے پر وہ ناگواری کا اظہار اگر دیکھتے تو ان کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی اور وہ بے تاب اور بے قرار ہو جاتے، اس لیے کہ ان کو کائنات کی ہر شے سے ہمارے آقا عزیز تھے. اور ایک ہم بد نصیب ہیں، ایک ہم بد نصیب. دیکھو سرکار کو چادر پسند نہیں آئی، صحابی نے جلا دی. سرکار کو مکان ناگوار گزرا، فرمایا کچھ بھی نہیں، اس کو ناگوار گزرا، مکان بالکل توڑ پھوڑ کے اٹھا کے رکھ دیا. اور ہم سے سرکار فرمائے کہ داڑھی بڑھاؤ اور یہودیوں کی سی شکل مت بنو، یہ داڑھی کاٹنے والے میرے بھائی کی کر کے ہنستے، ایک تمہارا بھی عشق ہے ایک ان کا بھی عشق ہے، جھوم جھوم کر ناطے پڑھتے، جھوم جھوم کیا کیا نہیں پڑھتے. میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو، جان بھی میں تو دے دوں خدا کی قسم کوئی مانگے اگر مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں بڑے محبت اور عشق کے شعر پڑھتے ہیں، اور چہرے پر داڑھی ان کے ہوتی ہی نہیں. اب آپ خود سوچئے کہ یہ بھی کس کیٹیگری کا، کس کوالٹی کا آپ کا عشق ہے کہ جس سے عشق کرنے کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کا مسلسل آپ دل بھی دکھائے جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ داڑھی منڈانے سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں؟ تو آپ مجھے بھی کوئی سی ایک آدھ روایت لا کر دکھا دیں کہ ہاں بھائی داڑھی منڈانا سرکار کو بڑا عزیز تھا، یا نماز نہ پڑھنے سے رسول اللہ خوش ہو جاتے اور انعام دیتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ شاباش ہے، وہ میرا بہت پکا غلام ہے. یا جھوٹ بولنے والوں سے سرکار راضی ہو جاتے ہیں، یا گھر میں ٹی وی سجا کر رکھنے والوں سے کہ اس پہ ڈرامہ دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، موسیقی سنیں گے، ان سے سرکار راضی ہو جاتے ہیں. اگر ایسی کوئی آپ کے پاس دلیل ہے تو مجھے سمجھا دیں، ورنہ یہ بتائیے کہ آپ کا عشق، آپ کی محبت کی کوالٹی کیا ہے، آپ مجھے سمجھا دیں کس کوالٹی کا عشق آپ چاہتے ہیں. کیونکہ حقیقی عشق اور عشق کی اعلیٰ قسم یہی ہے کہ جس کا عشق ہو اس کی ہر بات کو سر آنکھوں پر چڑھایا جائے. لیکن میرے بھائیوں، ہم لوگوں کا عشق تو خود ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم کیسے عاشق ہیں کہ اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو فجر کی گول کر جاتے ہیں، تجارت میں رات دن جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ٹیکس کی چوری کرتے ہیں، اس کو دھوکہ دیا، اس کو فراڈ، ملاوٹ کا مال بیچتے ہیں. جس کے عشق کا دعویٰ کر رہے ہو وہ تمہارا محبوب صاف ارشاد فرماتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. اے عاشقو، تمہارے عشق کی کون سی کوالٹی ہے کہ تم عشق کا دعویٰ بھی کر رہے ہو اور مال میں ملاوٹ بھی کر رہے ہو، اپنے ہی مسلمان بھائی کو، سرکار ہی کے غلام کو تم دھوکہ دے کر اس سے زیادہ پیسے بٹور لیتے ہو، دودھ میں پانی ملا کر اس کو دے دیتے ہو، مسالے میں بھوسا ملا کر اس کو دے دیتے ہو. تمہارا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اے عشق کے دعوے داروں، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جب یہودیوں جیسا چہرہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوگے. ایمان سے سوچو کہ جب قبر میں پہنچو گے تو یقیناً ایک پردہ اٹھے گا، کسی کا جلوہ آشکار ہوگا، آنکھیں ندامت سے جھک جائیں گی کہ منہ اٹھاؤں تو کس طرح اٹھاؤں، چہرہ انہیں دکھاؤں تو کیسے دکھاؤں. کہ گلزار حبیب میں جا کر ان کا یہ ارشاد بھی سن لیا تھا کہ یہ تو فرماتے رہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور یہودیوں کی سی شکل مت بنو، گویا میرے دشمنوں جیسی صورت مت بنو،
اور میں ان کی محبت کے شعر بھی پڑھتا رہا جھوم جھوم کر، اور انہی کے دشمنوں کی شکل لے کر اب قبر میں پہنچا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں منہ اٹھاؤں اور یہ میرا منہ دیکھ کر اپنا رخ انور پھیر لیں۔ اس صحابی سے جن کا مکان پسند نہیں آیا ان سے منہ پھیر لیا، حالانکہ وہ تو صحابی تھے اور ان کی اصلاح مخصوص تھی، لیکن اب قبر میں تو اصلاح کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ دار العمل سے نکل گیا تو دار الجزا میں آپ پہنچے، اب دوبارہ دنیا میں تو پہنچنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اے میرے پیارے بھائی، ہوش کر، غفلت کی نیند سے بیدار ہو، تو سوچ، تجھے کسی نے نہیں سمجھایا کوئی بات نہیں، کروڑوں مسلمان دشمنوں جیسا چہرہ بناتے ہیں کوئی بات نہیں، تو اپنی قبر میں جائے گا۔ مسلمانوں کی بھاری اکثریت نماز بھی نہیں پڑھتی، تو یہ دلیل تھوڑی تیری چلے گی کہ جی وہ سبھی تو نماز نہیں پڑھتے، تو ٹھیک ہے میں بھی نہیں پڑھتا۔ اس وقت انسانوں کی غالب اکثریت اسلام کی مخالف ہے، یعنی کہ ایک سروے کے مطابق کم از کم 75% انسان اس وقت روئے زمین پر جو ہے وہ کھلے کافر ہیں، 75% کم از کم۔ تو یہ کوئی اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ تھوڑی ہوتا ہے، یہ جمہوریت تو یار لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، اسلام میں ایسی جمہوریت تھوڑی ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر یہ کہ اکثریت کافر ہے تو جس پر اکثریت ہو تو اسی پر عمل کیا جائے، چلو جی 75% اللہ رسول کے مخالف ہے تو میں بھی بن جاتا ہوں معاذ اللہ، تو یہ تو کوئی نہیں سوچ سکتا۔ تو میرے بھائی تو اپنی سوچ کہ قبر میں یہ چہرہ اگر لے کر گیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ عشق و محبت کی نشانی نہیں ہے، اگر سرکار نے تیرا چہرہ انور دیکھ کر اگر رخ انور پھیر لیا تو ایمان سے بتا، تیرا باپ تجھے بچا لے گا، تیری ماں بچا لے گی، تیرے علاقے کا کونسلر تجھے بچا لے گا، تیرے علاقے کا صوبہ اسمبلی کا ممبر تجھے آ کر سنبھالے گا، نیشنل اسمبلی کا ممبر آ کر بچائے گا، ہاں تیری پارٹی کا لیڈر آ کر بچائے گا، تیرا وزیر اعظم آ کر بچائے گا۔ یاد رکھ، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم نبی نے جس کو نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ تو ابھی سے تیاری کر لو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسا چہرہ پسند ہے۔ میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں، آپ کی عداوت میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ اور ایک نیکیا ہر مسلمان کی یہی سوچ ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے، اگر اس کو سمجھایا جائے تو اس کی سوچ بھی وہی بن جاتی ہے کہ ہاں واقعی ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو کسی کے بکے ہوئے ہیں، تو اپنے خود مختار تو نہیں ہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن اقدس سے بندھے ہوئے ہیں، ہمارے گلے میں تو کسی کا پٹا پڑا ہوا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ہم تو تابع ان کے پیچھے پیچھے، یہ جیسا فرمائے ویسے کرنا ہو، اگر نہیں کریں گے سرکشی کریں گے تو اس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اگر وہ ناراض ہو گئے۔ اور دنیا کی سزا کوئی ڈھکی چھپی نہیں، اس وقت رسوائی، ذلت، پریشانی، گھر کی ناچاکیاں، بے روزگاریاں، جو مطلب ہے کہ تکلیف کہو وہ کم ہے، وہ ہر ایک کو ہے، اور اپنے ہاتھوں کی نیز بھی ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں مست رہتے ہیں، سرشار رہتے ہیں، وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ یہاں بھی موج اڑاتے ہیں، وہاں بھی مزے لوٹیں گے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ جب دامن حضرت سے ہم ہو گئے وابستہ، دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے۔ تو ہم تو سرکار سے وابستہ ہے، جیسا وہ کہیں گے ہم کریں گے۔ ہاں ماں باپ سے رشتہ اس لیے نہیں توڑیں گے کہ سرکار نے حکم دیا ہے کہ والدین سے رشتہ نہیں توڑنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، تو اس لیے ہم نہیں توڑیں گے۔ بال بچوں، سبحان اللہ،
اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں اتنی خیر بخشے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جیتے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا مدینہ دکھائے. ماشاء اللہ. چلو ایک دیوانہ تو اس نے تو چوٹ کھائی. اور کوئی بھی ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ آپ کو بھی مدینہ نصیب کرے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ دکھائے, آپ کو بھی مدینہ دکھائے. سبحان اللہ. سبحان. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. ماشاء اللہ. ان سب کو مدینہ دکھائے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ نصیب کرے. آج جو آج سے داڑھی مبارک کی نیت کر رہے ہیں جو پہلے نہیں کی تھی, ان کو انشاءاللہ میں مدینہ شریف کا تحفہ پیش کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جتنے آج داڑھی کی نیت کر رہے ہیں ان سب کو انشاءاللہ مدینہ شریف چوم کر جو تسبیحات آئی ان میں سے ایک تسبیح انشاءاللہ میں پیش کروں گا. مگر اب یہ کہ رابطہ آپ مجھ سے کرنا, کیونکہ میں تو سب کی شکلیں نہیں جانتا, کہاں ڈھونڈوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. اچھا آپ رکھ اللہ رسول کے لیے داڑھی رہے, ظاہر ہے تسبیح کے لیے نہیں ہے نا. میں تو خوشی میں آپ کو پیش کروں گا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. واہ ماشاء اللہ. اور کوئی؟ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. پھر جن کی نہیں نکلی ہے وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے, ظاہر ہے, ورنہ سارے بچے مطلب بولیں گے ہم رکھیں گے. بچے بیچارے ان کی نکلے گی, ان کے ماں باپ تنگ کرتے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل کا ماحول. کل بھی ایک لڑکا بڑا افسردہ میرے پاس آیا, بولا میرے باپ نے مجھے میرے آفس سے نکال دیا ہے. تو بولا یہ امامت چھوڑ کر آئیے, زلفیں کٹوا کر آئیے, اسلامی لباس اتار, اگر پینٹ شرٹ میں سفاری سوٹ میں اپ ٹو ڈیٹ بن کر آنا تو آفس میں بیٹھ, ورنہ تیرا آفس میں دروازہ بند. یہ میں کسی عیسائی یا یہودی یا ہندو گھرانے کی بات نہیں کر رہا, مسلمانوں کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں. یعنی اب مسلمان کہلانے والوں کی حالت یہ کہ نعوذ باللہ ان کو داڑھی سے, زلفوں سے اور سنتوں سے اب کہوں نفرت ہو گئی ہے. تو مسئلہ بڑا بہت آگے نکل جاتا ہے. اگر بالفرض کسی کو نفرت ہو سنت سے تو ظاہر ہے کہ اس کو اسلام سے کوئی واسطہ بھی نہیں رہتا. نعوذ باللہ اگر نفرت ہو, معذرت, بڑا برا حال ہے. تو جن بھائیوں نے الحمدللہ نیت کی ہے داڑھی کی, واقعی یہ غیرت مند لوگ ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو چادر پسند نہیں آئی, آگ میں ڈال دیتے. وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو مکان پسند نہیں آیا, مکان کو بالکل زمین سے ہی غائب کر دیا, نام و نشان مٹا دیا. تو سرکار کو یہ منڈی بھی داڑھی پسند نہیں آتی تو ان کو بھی جوش آ گیا کہ وہ اپنا مکان مطلب یعنی کہ ختم کر سکتے ہیں, چادر آگ میں ڈال سکتے ہیں. تو کیا ہم اتنے بے مروت ہیں کہ سرکار کے حکم پر چہرے پر داڑھی بھی نہیں سجا سکتے؟ ان کی غیرت کو میں سلام کرتا ہوں, ان کی حمیت پر ہزاروں سلام, ان کی مروت پر کروڑوں سلام. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور بار 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 مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر ایک ہمارے مسلمان بھائی کو, اسلامی بھائی بہن کو سنتوں سے پیار نصیب فرمائے. ہر سنت پر ہم کو اللہ تعالیٰ محبت نصیب فرمائے. یہ ہمارے ایک دیوانے نے مدینہ شریف کی خاص مجھے بھیجی ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مدینہ شریف کی یعنی کہ سرزمین پر سبز گنبد شریف کے سامنے ہی تقریباً وہ کچھ سرنگیں کھود رہے ہیں وہاں کے لوگ, تعمیرات وغیرہ سوچ رہے نا. وہ اندر سے مٹی شریف نکلی جو بڑی خوشبو والی ہے. الحمدللہ ہم کو بہت ساری اٹھانا ہے, 8-10 کلو جتنی ہوگی, شاید 5-7 کلو تو ہوگی, اتنی ساری اٹھانا ہے. تو وہ مٹی شریف میں پانی بھی تھا, نمی تھی, نیچے سے نکلی تھی. تو پھر اس نمی کو تو ہم نے وہاں کی فضاؤں میں چھوڑ دیا, ساتھ نہیں لائے, اور مٹی کو پیس کر باریک کر کے وہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں ڈالا ہے. تو یہ مٹی بڑی انمول ہے. اور میں یہ نیت کر لیتا ہوں کہ جن بھائیوں نے آج سے داڑھی رکھنے کی نیت کی, پہلے نہیں کی تھی, کٹواتے رہے ہے نا, تو ان کو انشاءاللہ یہ خاک شفا بھی دوں گا میں انشاءاللہ. اب کتابوں کا بھی اعلان سن لیں. مکتوبات مدینہ, مدینہ شریف سے, مکہ شریف سے, بغداد شریف سے جو خطوط میں لکھتا رہتا ہوں یہ, اور پھر بعضوں کا بھی دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی خطوط لکھے جو کارآمد ہیں.
تو جو خطوط میسر آ سکے، کئی خطوط تو ضائع ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہے، تو جو خطوط میسر آ سکے ان کو جمع کر کے ہمارے مکتبے نے اس کو چھاپ دیا ہے، تو اس کا عدیہ صرف 5 روپے اور غالباً 60 کے لگ بھگ اس کے صفحے ہیں۔ تو مکتوبات مدینہ بہت ہی دلچسپ اور روح پرور مجموعہ ہے خطوط کا، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی انشاءاللہ، آپ ضرور اس کو خریدیں 5 روپیہ۔ آرزو بقی یہ مطلب نعتوں کا ایک مجموعہ ہے، میں نے آج تک جو نعتیں لکھی ہیں تقریباً جو میسر آ سکی، پہلے کافی میرے اشعار تو تھے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور اب مدینہ شریف میں نے 2 نعتیں لکھی ہیں، اور ایک کلام مدینہ شریف سے واپسی پر بس میں جب بہت دور ہم نکل گئے تھے، جدے کی طرف جا رہے تھے، تو ایک وہ راستے میں مطلب یعنی کہ جگہ جگہ بڑے بڑے بیچ روڈ میں بورڈ آتے ہیں، تو راستہ لکھا ہوا تھا یعنی کہ اس طرف یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں انڈیکیٹر کہ مدینۃ المنورہ اس طرف سے راستہ ہوا، تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے ہیں لوٹ کر، اور اس طرح میں نے ایک اور مصرع کہا، ہمارے بلال بھائی صاحب تھے، انہوں نے کہا یہ لکھ لو آپ، تو پھر الحمدللہ کوئی 15 شعر اس پر ترتیب دیے، تو وہ اشعار مطلب بہت ہی پرسوز ہیں، جو مدینہ شریف سے واپسی ہو اور دل زندہ ہو تو انشاءاللہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، تو وہ ابھی چھپے نہیں ہیں، لیکن اس کی فوٹو کاپیاں انشاءاللہ آپ کی ضرورت ہوئی تو امید ہے کہ مل جائیں گی آپ کو انشاءاللہ۔ تو یہ 3 نعتیں اس میں آرزو بقی میں شامل نہیں ہیں، اس کے علاوہ کافی کلام جو آرزو بقی میں شامل ہے، اور شاید میرا خیال ہے 60 یا 80 صفحے پر وہ کتاب کیا مشتمل ہے، تو آپ اس کو خرید فرمائیں، صرف 3 روپیہ ہدیہ ہے اس کا۔ اور ہماری نعتوں کی کتابوں میں اکثر یعنی غلطی بہت کم ہوتی ہے، دوسری کتابوں میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں، نعتوں کی جو کتابیں چھپتی ہیں لوگ کاروباری طور پہ چھاپتے ہیں، اور ہم کاروباری طور پر نہیں چھاپتے، دین کی تبلیغ کے لیے چھاپتے ہیں، تو اس لیے اس میں بہت احتیاط کرتے ہیں، غلطی کم سے کم۔ زمین ہے فیضان سنت، زمین میں فیضان سنت میں جو ہے یہ مطلب عطر لگانے کی سنتیں، سرما لگانے کی سنتیں، استنجا کی سنتیں، اور پتہ نہیں اس طرح کی سینکڑوں سنتیں، اور آخر میں پھر میرا خیال ہے 40 سنتیں، آخر میں پھر 40 سنتیں، صرف سنتیں 40 آخر میں اس کے دیے، جو بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ تو یہ زمیمہ شریف جو ہے یہ شاید 64 صفحے پر مشتمل ہے، 64 صفحے پر مشتمل ہے، اور اس کا ہدیہ ہم نے 5 روپیہ رکھا ہے۔ پہلے ہم نے سوچا تھا کہ یہ مفت تقسیم کریں گے جنہوں نے فیضان سنت لی ہے، لیکن اب بعد میں فیصلہ تبدیل کیا ہے، ابھی میں نے تبدیل کیا، میں نے مکتبے والوں کو خود ہی سمجھا دیا، وہ تم بیچارے وہ مفت بات نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی جیب سے تو نہیں جاتا، جیب سے میری بھی نہیں جاتا، لیکن بات یہ کہ اگر ہم زمیمہ مفت دیں گے کتاب لینے والے کو، تو جہاں اس نے 73 روپے کی کتاب لی ہے 5 روپے وہ مزید خرچ کر سکتا ہے، اس کو مشکل نہیں پڑے گا، لیکن اگر ہم مفت بانٹیں گے تو اتنی بات نہیں پڑے، اگر 20,000 بھی بانٹنی پڑ جائے مفت تو اس کے بنتے 1,00,000 روپے، 10,000 بانٹے تو روپے بنتے 50,000۔ تو اب آپ بھی امید ہے کہ یہ پسند کریں گے کہ مفت بانٹنے کے بجائے آپ 5-5 روپے کا خریدیں گے، اور یہ پیسے واللہ میری جیب میں نہیں جائیں گے، مکتبے والے کسی بھائی کی جیب میں نہیں جائیں گے، یہ آپ کی دعوت اسلامی کی تحریک کے ادارے المکتبۃ المدینہ ہی کو جائیں گے، تو اس میں آپ ناراض تو نہیں ہے نا؟ کیونکہ پہلے جو ہم نے کہا تھا کہ مفت دیں گے، لیکن اب ہم نے ارادہ بدلا، آپ کی محبت پر بھروسہ کرتے میں نے کہا انشاءاللہ کوئی ناراض نہیں ہوگا، میں نے ان کو سمجھا دیا انیس بھائی کو، وہ بول رہے تھے کہ ناراض ہوں گے، کوئی ناراض نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب کوئی ناراض ہو جھگڑا کرے ٹھیک ہے، اس کو مفت دے دینا، یہی ہو سکتا ہے، کوئی جھگڑا ہی کرے تو، مگر میں امید کرتا ہوں کہ آپ جھگڑا نہیں کرو گے، اس لیے کہ ہماری جیب میں پیسے نہیں جا رہے، آپ کے اپنے ادارے کو جا رہے ہیں، ہے نا؟ تو ڈاک ہو 50,000 روپے، پھر ہم کہاں چندہ کرنے جائیں گے آپ کے 5 روپے کو بچانے کے لیے؟ تو آپ ہی لوگ 5-5 روپے کا اس کو خرید فرمائیں۔ اس میں بہت ساری سنتیں ہیں، جن کے پاس فیضان سنت ہے وہ بھی لے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی لے،